جب سے یہ مسئلہ ہوا پھر اکابر نے کوششیں بھی کی. پھر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. اس کے لیے بزرگ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے پاس تشریف بھی لاتے رہے, غائب کا رابطہ بھی ہوتا رہا. اور یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا علیہ الصلاۃ والسلام, یہ آپ کی خصوصی شفقت ہے کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہمیں قبول فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے حصہ ڈالا, جتنے لوگوں نے کوششیں کی, دعائیں کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں آج پوری دنیا میں جتنے خوش ہیں سب پہ سیدہ کائنات کا کرم ہے. اور واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان سب کی اللہ, شفقت. واہ واہ واہ. تو شروع اول دن سے اس میں جو ہے یہ میری شمولیت ہوئی, کوشش ہوئی. جب پہلا علماء تشریف لائے تو اس وقت بھی میں موجود تھا. صحیح. قبلہ جلالی صاحب کا جو انداز تھا, اگر میں دیانتداری سے بات کروں, پازیٹیو تھا, اچھا انداز تھا. ظاہر ہے کہ ایک جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم مانگتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس پہ اتار چڑھاؤ, نرمی گرمی, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. علماء کی اپنی ابحاث ہوتی ہیں, علماء کے اپنے, ظاہر ہے کہ جو وہ کلام کرتے ہیں. تو خیر وہ وقت گزر گیا. کیونکہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ روافظ کو کہیں سے تقویت نہ ملے. جی, یہ بنیادی طور پر میں آگے جا کے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں جو ضروری دو چیزیں تھیں قبلہ حافظ صاحب آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. وہ یہ تھی کہ ایک طرف سے کہ عوام کی جذباتیت, حساسیت, صحیح, اور دوسری طرف سے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت. کیا کہنے, کیا یہ دونوں چیزیں. واہ واہ واہ. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق. میں دل کر رہا ہے کہ میں جناب صدیق اکبر پر بولوں, بس میں یعنی کہ وقت کی طرف دیکھ کرنا جی تو میں رک رہا ہوں. اللہ اکبر, تاجدار صداقت اللہ اکبر جل شان. سبحان اللہ. کہ آج جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا حافظ صاحب کے بلا, تو جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جس ہستی کو سب سے پہلے سلامی دیتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں. بے شک. یعنی مدینہ شریف میں جو بندہ بھی جاتا ہے اسے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ میرے بعد کس کا نمبر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. جس کو اشارہ نہیں ملنا ہوتا وہ پہنچ نہیں پاتا وہاں. تو ادھر صدیق اکبر سیدہ کائنات. ہاں جی, آپ پہ جو روافظ کی طرف سے یہ تھا کہ اب غاصب ہیں, ظالم ہیں, معاذ اللہ, یہ اصل مسئلہ تھا. جی. ادھر سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کے حوالے سے تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا حساس معاملہ تھا کہ عقیدہ اہل سنت کو بھی بچانا اور پھر اس مسئلے کو بھی سالو کرنا. یہ مسئلہ چلتا رہا. اتفاق سے 2023 میں حج پر بہت سارے اکابرین جمع ہوئے. صحیح. جس میں ذاکر میں اسلام مصلح اہل سنت واہ 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 واہ, سبحان اللہ, حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کا اقبال بلند کرے. آمین. میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ حضرت کو اور عزتیں دے. آمین. میں نے جتنا اخلاص حضرت کے اندر دیکھا نا جی, واہ واہ, یہ کوئی تعلی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو بنیادی طور پر بات ہے, خیال والی بات عرض کر چکا ہوں. اللہ جانتا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے, کٹ بھی سکتی ہے, لیکن یہ جو ریکارڈنگ ہے نا یہ نہیں, اللہ, اس پر ہی فیصلہ ہوگا شہد جیسا ذائقہ یا زہر جیسا ہے. مرتے وقت جیسا نامہ اعمال ہوگا ایسا ذائقہ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت شاہ صاحب کو اللہ بہت زندگی دے, برکت. آمین. شاہ صاحب قبلہ بھی موجود ہے. اچھا, پھر بہت سارے اور علماء محققین وہاں پر تشریف فرما ہے. حضرت قبلہ پیر سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی, علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی, بہت پیاری شخصیت, بہت پیاری شخصیت. اللہ ان کا اقبال بلند کرے. حضرت بھی جلوہ گر ہیں. حضرت استاذ العلماء قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب قادری رضوی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تشریف ہیں. مناظر اہل سنت حضرت قبلہ مفتی ثمر عباس صاحب قادری, آپ بھی تشریف فرما. ملتان شریف کی ایک بہت علمی شخصیت اور روحانی شخصیت حضرت قبلہ علامہ پیر سید ارشد شاہ صاحب نقیبی, زیدہ شرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت بھی وہاں جلوہ فرماتے. اور پھر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ حضرت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب قادری, یعنی حافظ صاحب کا کردار بھی بڑا ماشاءاللہ روشن رہا اور روابط میں جی انہوں نے بڑی محبت فرمائی. تو اس لحاظ سے اور بھی بزرگ جو ہے وہاں پر تشریف فرما تھے. تو ہم نے سمجھا کہ یہاں بزرگ اتفاق کے ساتھ یہ سارے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب قبلہ زیدہ شرف ہو, آپ سے ہم نے دست بستہ گزارش کی. حضور آپ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, تو
آج ضرورت ہے حسنی کردار کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. حضرت شاہ صاحب پہلے درد رکھتے تھے، لیکن چونکہ معاملات جہاں تک پہنچ چکے تھے یا جس انداز میں، تو یقین کسی نے تھا کہ یہ معاملہ سلجھ جائے گا، یہ گتھی سلجھ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جی، وہ بڑی بے نیاز ہے. جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، واہ واہ واہ، راستے خود ہی بن جاتے ہیں. راستے خود ہی بن جاتے ہیں. اس موقع پر مناظر اسلام شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب کا بھی مجھے میسیج آیا کہ علماء شیوخ یہاں اکٹھے ہیں، تو اس مسئلے کے بارے میں بھی کچھ واہ واہ واہ، سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. اور ایک اور بہت ہستی جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا تھا اور بڑی بابرکت شخصیت ہیں، ہمارے قبلہ علامہ صاحبزادہ سید شہریار باپو. ماشاء اللہ. یہ بھی وہاں مجھے، یعنی یہ علماء کافی موجود تھے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی اس انداز میں کوئی خصوصی اجلاس ہوا یا سارا سلسلہ ہوا. یہ ابتدا کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی بات ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی، حج سے ابتدا ہوئی، اور ہم نے احرام کے دوران ارادے کیے، کوششیں کی، دعا کی، یہ سارے کا سارا سلسلہ اس پاک سرزمین سے شروع ہوا. صحیح. اتنا تعطل کیوں رہا اس میں؟ سید کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضری اور دعائیں کی. اللہ اکبر. اچھا، وہاں سے آ کر جو چونکہ یہ عین علمی مسئلہ تھا جی، اس میں چونکہ اب ضروری تھا کہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ بندہ ناچیز کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ غیر جانبدارانہ انداز میں چلنا، کہ ادھر یہ جو بزرگ علماء ہیں، شیوخ ہیں، علمی شخصیات ہیں، ان کو بھی رابطے میں لینا، اور قبلہ جلالی صاحب سے بھی رابطہ رکھ کے ان سے بھی اعتماد. یاد رکھیں کہ ہمارا جلالی صاحب سے باقاعدہ کوئی علمی یا اس حوالے سے پیری موریدی کا یا استادی شاگردی کا تعلق نہیں، اور باقاعدہ ہمارا کوئی تحریکی بھی تعلق نہیں. ہمارا ہم ہر اس شخص سے بندے ناچیز کا یہ ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیتا ہے ہمارے دل میں، ماشاء اللہ. ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی اس انداز میں جو ہے وہ بڑی محبت فرماتے شروع سے ہی. اچھا، یہاں بھی بات وہی آ گئی، وہ جو مرکز محبت حضور کی ذات، اور پھر جی جی وہی بات آ گئی. بالکل آگے. تو اب یہاں سے سفر شروع ہوا جی. ابتدا حرمین طیبین سے ہوئی، اور پھر یہاں آ کے سفر شروع ہوا. اس کے لیے اب چونکہ یہ علمی بحث تھی، اس کے لیے خصوصی طور پر جب ڈاکٹر صاحب قبلہ سے عرض کی گئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ویسا بات یہ ہے، میری طرف سے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں آپ کو. صحیح. میرا فون، میرا یعنی آپ کی اپروچ جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. میری صرف ایک شرط ہے کہ یہ مسئلہ طبیعت کے مطابق نہیں، حضور کی شریعت کے مطابق حل ہو جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ میری ذات کو رکھیں، نہ کسی اور ذات کو رکھیں. مرحبا، آپ تشریف لائیں تو اس کو آگے لے کے چلیں. اور علماء سے جو روابط ہیں یا سارا سلسلہ ہے، ایک جملے میں ہی انہوں نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جی جی، کمال کر دیا. جی، کیونکہ بیسیکلی حضرت مسئلہ تو وہ ایک مقدمہ لڑ رہے تھے، اس میں سے وہ جملے نکالے گئے تھے. جی جی ایسے ہی ہے. تو ایسا اور تھوڑی یہ 3-4 سال بعد ہوا. جی، یہ مطلب ایک باقاعدہ ایک سازش تیار کی گئی جو جس کانفرنس میں ہوا صدارت اس میں بھی میری تھی. اچھا، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں اوہ، کہ اس جو جس ماحول میں بات کر رہے تھے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور آپ کے عشق پر کانفرنس تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جلالی صاحب قبلہ کے اندر جو عشق اہل بیت ہے، اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی بڑا خاص ہے جی. جی، تو آپ نے بڑی شفقت فرمائی جی، جلالی صاحب قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی. اور یہ سفر چلا، ان میں خصوصی طور پر کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 2 بندے جو مقرر کیے ہمارے ساتھ، ایک استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب، ماشاء اللہ زیدہ شرف، ماشاء اللہ، بڑی علمی شخصیت، بہت علمی بڑی سنجیدہ ہیں. ماشاء اللہ. اور دوسرے مخلص فی اللہ جناب ڈاکٹر محمد آصف علی صاحب، صحیح، ڈاکٹر آصف صاحب جو جلال صاحب قبلہ کے ساتھ بالکل ٹھیک. رابطے میں رہتے ہیں. یہ 2 شخصیات انہوں نے بڑا مخلصانہ کردار ادا کیا ماشاء اللہ. اور بہت محنت کی، بہت کوشش کی. اب چونکہ علمی لحاظ سے اب یہ جو 3-4 ہستیاں ہیں ان کا نام لینا میں ضروری سمجھوں گا یہاں پر. واہ. سب سے پہلے حضور زیغم اسلام قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ایک حضرت کی ذات. دوسری مفتی اعظم سندھ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری رضوی، سبحان اللہ، زیدہ شرف، آپ کی ذات.
نہایت علمی شخصیت ہیں آپ، بہت کمال ہے، بہت کمال ہستی ہیں آپ، کوئی شک نہیں اس میں. اور اخلاص جتنا میں ان کے اندر بھی پایا نا حضرت اللہ اکبر، اللہ مفتی صاحب کے اندر بھی، میں بیان نہیں کر سکتا. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوئے، 2 لفظوں میں بچے، ان سارے بزرگوں کے اخلاص کی وجہ، ڈاکٹر صاحب کا بھی اور ان سارے بزرگوں کے اخلاص کی بنیاد پر کہ یہ سارے مخلص، جب مخلص لوگ جڑتے ہیں تو پھر کام ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ. پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تیسرا جو علمی طور پر جس ہستی کو ہم نے انگیج کیا وہ حضرت قبلہ پیر سید مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تھوڑا سا یہاں پر بھول گیا ہوں، وہاں پر مکہ المکرمہ میں استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی تنویر احمد صاحب کوٹلوی، اچھا، وہ تشریف فرما. سجادہ نشین کوٹلہ شریف، واہ واہ واہ. اور پھر مختلف مراحل میں استاذ العلماء علامہ میاں صغیر احمد صاحب نقشبندی واہ واہ، کوٹلوی آپ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی، تو یہ جو ہے علمی حوالے سے مختص ہوئے. چوتھی شخصیت جس کو ہم نے کوشش کی وہ ہزاروں علماء کے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ عبدالستار صاحب سعیدی اللہ اکبر، اللہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ سفر پھر شروع ہو گیا. جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر اس پر تحریر لکھی گئی. پھر چونکہ علمی مسئلہ تھا جی، اور جس ہستی کو میں آخر پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جس ہستی نے اس علمی اعتبار سے یہ جو تینوں ہستیاں ہیں، قبلہ زاغم اسلام، مفتی اعظم سندھ، قبلہ استاد صاحب سعیدی صاحب، ادھر علامہ نعمانی صاحب، علامہ کرمانی صاحب، اور مفتی اعظم پاکستان، جو واقعی اہل سنت کے لیے ایک صاحبان ہے. آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، بڑا ان میں نے اخلاص پایا. دیکھیں جو ساتھ چلتا ہے نا، رابطے میں رہتا ہے، جو لے کے معاملات کو چلتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں. تو مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، یہ ایسا سمجھیں کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، مفتی اعظم پاکستان، حضور زاغم اسلام، علامہ سعیدی صاحب قبلہ، علامہ کرمانی صاحب اور علامہ نعمانی صاحب. ماشاء اللہ. جی، یہ تحریر کے سارے مرحلے میں پھر بہت ساری مفتیان عظاں جتنے بھی ہیں ان کو دکھانا، ان کے لیے سارا سلسلہ کرنا، یہ آگے سارا سلسلہ چل پڑا. یہ تحریر جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس میں تعطل بھی آئے، اس میں پھر بڑا ٹائم لگا. 2023 سے لے کر صبح شام جی، پھر مجھے کراچی آنا پڑتا، پھر مختلف قسم کے اسفار، اور علامہ نعمانی صاحب بھی بعض دفعہ ساتھ ہوتے. تو اس طرح سارے کا سارا سلسلہ تھا. اس میں ایک جب پوائنٹ آیا جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ ماضی قریب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اتحاد اہل سنت کے لیے ایک جمعیت بنی تھی. جی، آپ کے ذہن میں ہو، جی بالکل. جمعیت اتحاد اہل سنت، جس میں آستانہ علیہ وجوہ شریف کے شہنشاہ اور بڑی علمی روحانی شخصیت ہیں حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب سبحان اللہ. دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ حامد سرفراز صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ بشیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، استاذ العلماء سینکڑوں جو ہے وہ علماء کے استاذ ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم اللہ العالیہ اکبر، سبحان والقدسیہ. اللہ، سبحان اللہ. آستانہ علیہ چورا شریف کے سجادہ نشین، آستانہ علیہ کیلیم والا شریف کے سجادہ نشین، پیر صاحب بارو شریف، یہ ساری ہستیاں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. ماشاء اللہ. اب ان ہستیوں کا بھی یہی ہے تھا کہ چونکہ ہم اتحاد اہل سنت کرانا چاہتے ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بنیادی چیز ہے، اسے حل ہونا چاہیے. جمعیت اتحاد اہل سنت، جی، یہ جب مخلصین اس قافلے کو لے کے چلے تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بڑے آستانے بھی شامل، پیر صاحب بارو شریف، آستانہ علیہ کیلیا والا شریف کے سجادہ نشین حضرت علی نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید سجاد علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. آستانہ علیہ چورا شریف کے سجادہ نشین بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں حضرت قبلہ پیر سید اسد اللہ غالب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. تو اس میں بہت سارے بزرگوں کے نام جو ہیں وہ بھی رہ رہے ہوں گے، تو میں ان سے معافی چاہوں گا. جی، 10 بستہ ان سے معافی کا طلبگار ہوں گا. تو پھر ایک کمیٹی بنی جی، تو 10 رکنی کمیٹی، تو اس میں بھی یہ چیز باقاعدہ ڈسکس ہوئی. یہ چونکہ سارے صاحب درد تھے علماء، تو اتحاد کے دائی تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اتحاد ہو، اور یہ مخلص لوگ.
تو ان کے اندر بھی یہ تھا کہ یار یہ مسئلہ بھی بڑا کلیدی ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ اینٹ رکھی جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے بلڈنگ ہم آسانی سے بنا واہ 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 تو 10 رکنی کمیٹی نے ہمیں حضور قبلہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اور بندہ ناچیز کو، فقیر کو، انہوں نے اختیار دیا کہ آپ جو ہے وہ اس مسئلے میں اس کو آگے لے کے چلیں، اور آپ چونکہ کہنے لگے کہ آپ آگے بھی یہ کام کر رہے ہیں سارا سلسلہ، تو ہم بھی آپ کے، ہماری دعائیں محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جمعیت سے پہلے ہی یہ جو علمی شخصیات تھیں ساری کی ساری، انہوں نے شیخ الحدیث حضرت قبلہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو ایک موقع پر ساتھ مشاورت کے لیے شامل فرمایا، اور آپ نے جو ہے تحریر میں جو مشورہ آپ سے لیا گیا آپ نے دیا، اور سارا سلسلہ ہوگا۔ تو حافظ صاحب یہ پھر ابھی مختصر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو یہ آہستہ 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 سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آسانی سے نہیں ہوا، صحیح، اس کے لیے بہت بہت محنت ہوئی، سر کھپائے گئے، ایک ایک لفظ پر ایک ایک مہینہ بھی لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حافظ صاحب میں حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، ایک ایک سطر پر 3 مہینے کا ڈیڈ لاک جاری رہا، تعطل بھی آتا رہا، اور بات بیچ میں کیا تھی، کوئی نفسانیت نہیں تھی، علمی لحاظ کہ عقیدہ اہل سنت بھی اور مسئلے کی حل کی طرف بھی جانا تھا، یہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جب اناؤنسمنٹ کی گئی اس تقریب کے اندر جس میں اتحاد اہل سنت کا خوبصورت مظاہرہ ہوا، تو وہاں بہت سارے ادارے اور اداروں کے جو بڑے ہیں وہاں کے چلانے والے، ان کا نام لیا گیا کہ بھائی اس تحریر کی تصدیق میں، تائید میں وہ سب شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام اہل سنت سب نے لبیک کہا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جب ہمارے بڑوں نے تائید کر دیے تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں، اور اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی مزید، اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جائے گا، یہ بات طے ہو گئی، اور ہم نے دیکھا اس کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ اب کوئی اس کو دوبارہ نئے انداز سے لاتا ہے کہ بھائی جس طرح میں چاہ رہا ہوں، یعنی کوئی ایک بندہ بالکل الگ نکل کر آتا ہے، وہ کہتا ہے میری منشا کے مطابق نہیں ہوا، تو کیا اب اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کو بہت خوبصورت سوال حافظ صاحب نے آپ نے فرمایا جی۔ جی دیکھیں جب یہ مسئلہ تحریر کا طے ہو گیا تو پھر ان بزرگوں کی مشاورت سے یہ ہوا کہ پہلے یہ سائن لے لیے جائیں۔ صحیح۔ اس جو تحریر پر سب سے پہلا سائن ہے نا، جامعہ نعمیہ کے شیخ الحدیث استاد العلماء اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، یادگار اسلاف، حضرت قبلہ علامہ مفتی عبد العلیم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واہ آپ نے پہلے سائن فرمایا، واہ واہ واہ، اور دوسرے جو سائن ہیں وہ استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ بھی جامعہ نعمیہ کے مفتی ہیں، آپ نے فرمایا۔ جو تیسرے سائن ہوئے استاد العلماء قبلہ علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی ماشاء اللہ، دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر یہ سائن کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ صحیح۔ اور یہ سارے بزرگوں نے پھر کراچی میں تمام بزرگوں سے، جامعہ امجدیہ سے، اور یہ سارے بزرگوں نے سائن فرمائے، سارے کا سارا سلسلہ سائن کا ہو گیا۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یکدم نہیں ہوا، اس میں 1.5-2 مہینے لگے، یہ ستمبر میں سارا مکمل ہو گیا تھا سائنوں کا سلسلہ، ٹھیک ہے، اور ستمبر میں ہم نے اب ارینج کرنا تھا اس سلسلہ کا، لیکن کچھ بزرگ جو ہے بغداد شریف چلے گئے، میں خود بھی بغداد شریف میں، سارے بزرگ چلے گئے، پھر عمر شریف کا فصل، تو اس طرح یہ آگے سے ورنہ ستمبر میں ہو جاتا۔ پھر اتفاقاً آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے جو ہیں حالات یا یہ جو حادثاتی جو سلسلہ شروع ہوا، تو اب یہ 17 نومبر 2025 کا دن ہے، وہ یہ تاریخی دن ہے، اور یہ بھی جو ہے اللہ کا خاص کرم اور سیدہ کائنات کی نگاہ، بے شک بے شک، اور ہمارے بزرگوں کا تصرف اور ان شیوخ کا اخلاص، واہ واہ واہ، کیونکہ 2-3 دن کے اندر آنن فانن مجھے حکم ہوا کہ یہ ارینج کرنا ہے، ماشاء یہ اللہ، کرنی ہے، پھر ٹکٹیں کروانا، پھر سارے معاملات کرنا، یہ سارا سلسلہ کرنا، یہ سارا سلسلہ، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور یہ اللہ نے دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ نصیب فرمایا جی۔ اب اس پر کوئی بات کرتا ہے حضرت نئے نکل کر کے میرے مطابق نہیں ہوا؟ دیکھیے جی، میں عرض کرتا ہوں جی حافظ صاحب، بنیادی سوال ہے آپ کا جی، اور یہ تقریباً ہر جو درد دل رکھنے والا بندہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی محنت کے بعد اور یہ علمی انداز میں ہوا، اور پھر کتنی علمی شخصیات ہیں، مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سائے کے نیچے، اور حضور زیغم اسلام علامہ سعیدی صاحب قبلہ اور دیگر جتنی شخصیات ہیں، یہ سر، اور پھر اس میں بڑی مزے کی بات ہے، آج بھی قبلہ مفتی صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہی، اور سر
یہ جو لوگ جن کی طرف سے یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا ان سے رابطے ہوئے، اچھا رابطے مفتی صاحب قبلہ نے انہیں دعوت دی، بلایا. میں خود جامعہ نعیمیہ میں آیا، علامہ نعمانی صاحب ساتھ تھے، مفتی صاحب قبلہ نے ایک اجلاس رکھا. چونکہ یہ سارا چونکہ سلسلہ ہم نے آف دی ریکارڈ رکھا، سارے کا سارا سلسلہ، کوئی تصویر نہیں آنے دی، کوئی کچھ نہیں کیا گیا، کیونکہ مسئلہ حساس تھا اور اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے تھے. تو بلایا گیا، لیکن وہ تشریف نہ لا سکے یا سارا سلسلہ ہو سکا. ٹھیک ہے. آستانوں سے رابطے ہوئے، لوگوں سے انڈور رابطے ہوئے، بیک ڈور رابطے ہوئے، سارا سلسلہ ہوا. اب دیکھیں کہ یہ ایک سارا مسئلہ جو ہے شرعی طور پر حل ہو چکا ہے. صحیح. اور اگر کوئی شخص اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا درد رکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یار کوئی چھوٹی ہستی ہیں. اور جب مسئلہ حل ہو گیا، سارا سلسلہ ہو گیا. اور پھر میں ایک جملہ یہاں پر ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ شرعی طور پر بے ادبی کا نہ ہونا، یہ اس پر بڑا مسئلہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہے. جی، خطۂ اجتہادی کو اگر بے ادبی قرار دیا جائے، یہ مفتیان نظام فرماتے ہیں، تو پیچھے جتنے بزرگوں نے یہ قول کیے ہیں تو پھر طے کرنا ہوگا نا کہ پھر ہم انہیں بھی بے ادب کہیں گے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جی، یہ کوئی ایسا مسئلہ، یہ تو اتنا ٹائم کیوں لگا، کیوں ایسا سلسلہ ہوا. تو اگر کوئی نہیں مانتا یا اس کا سارا سلسلہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رائے حق کی توفیق دے، رائے راست پہ لائے. اور یہ لوگ بالفرض اگر وہ نہیں بھی مانتا تو پوری دنیا میں اہل سنت اس کو مان چکے ہیں. واہ 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 واہ. کہ بلا اتنی خوشی، اتنی کالیں، اتنے میسیجز اور اتنا یہ سارا پورے اہل سنت میں ایک سارا سلسلہ ہے. واہ واہ واہ. تو اگر کوئی نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ کوئی آگے دلیل رکھے گا نا. ہاں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو پھر بھی علماء اسے دیکھ لیں گے. یہ جتنے علماء ہیں جنہوں نے تائید کی ہے، واہ واہ. مسئلہ قبلہ جلالی صاحب پر تو نہیں ہے نا، یہ بزرگ سارے پیچھے کھڑے ہیں نا. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. سبحان یہ اللہ. جواب دہ ہیں نا، بالکل. ہم سارے جو بیچ میں ہیں. جی جی. اور خاص طور پر وہ انداز بھی اختیار کیا گیا جلالی صاحب کی طرف سے، حضور کنز العلماء کی طرف سے، تو باقاعدہ اس پیپر کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جی ایسے ہی. حالانکہ وہ کتنے بڑے حافظ ہیں اور کتنی کتابوں کے ہمیں نہیں پتا کہ حضرت، لیکن وہ دیکھ کے پڑھنے سے بھی مراد یہی تھا کہ ایک علامتی طور پر آپ دیکھ کے پڑھنے کہ بھائی جو بزرگوں نے جس پر تائید کی ہے، جو فیصلہ فرمایا، دیکھو میں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب عاجزی کا اظہار بھی حضور وہاں پر انہوں نے فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. تو اگر مثال کے طور پر اس موقع پر بھی میں چاہوں گا، ہماری آج بھی نشست ہوئی، علماء سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے پہلے بات فرمائی، بڑی قیمتی بات حافظ صاحب آپ نے فرمائی، کہ جو فکری اتحاد ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، ایک فکر کا اتحاد ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. مختلف فکروں کا اتحاد نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نظریے اہل سنت کے چھتری کے نیچے جتنے لوگ ہیں بہت خوب. وہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا کہ فروعی اختلافات ان کو ختم کیا جائے. ذاتی انانیت، حسد، بغض، کینہ یا اس طرح، یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے. میں خود یہ عرض کرتا ہوں، یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور. واہ واہ واہ. یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ تھا اور یہ ایک ایسا اشکال تھا، جو اضطراب تھا، جو یہ دور ہوا، حل ہوا، سارا سلسلہ ہوا. تو میں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ یار ہم ابھی دیکھیں، آج لوگ اتنے خوش ہیں کہ اسی اتحاد اہل سنت کا نام دے رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. حالانکہ یہ اتحاد اہل سنت کی پہلی سیڑھی ہے. سبحان اللہ، سبحان. کام ابھی باقی ہے. اور جو انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی ہے، ہم ان شخصیات کے پاس جانا بھی چاہتے ہیں، کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو فکری طور پر ہمارے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ، جیسے جمعیت اتحاد اہل سنت کے بزرگ جو سارے کے سارے ابھی اندرون خانہ وہ سارا کام کر رہے ہیں، سارا سلسلہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ آگے جائے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن آئے گا واہ واہ. کہ اس گلشن میں بہت بہار ہوگی. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں محسوس کر رہا ہوں واقعتاً کہ گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک ایک سوال پر اور ایک ایک نقطے پر بہت اچھا وقت بھی لگ سکتا ہے اور بڑی جامع گفتگو بھی آپ فرما رہے ہیں. لیکن ظاہر بات پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بہت آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بھی ہمیں وقت عطا فرمایا اور اہم ترین معاملے پر آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب اس موقع پر میرا جو دل کہہ رہا ہے کہ آگے بھی ماشاءاللہ آپ کی بیک ڈور جو ہے محبتیں اتحاد اہل سنت کے لیے اور مختلف حوالے سے اس میں بھی، تو آج کا یہ پروگرام بھی یہ ایک خاص جو ہے نا وہ محبت کی نشانی ہے. اور اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو آپ نے اتنا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ آپ اس انداز میں کریں گے یا اس طرح کا سلسلہ کریں گے، لیکن یہ آپ کے جذبات میں سلام کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین.